بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اپنے میقات دوم کے آخری سبق ہاکی کی بلند خوانی کی، جس میں ہمیں ابتدائی طور پر اس سبق سے عنوان سے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ سمجھائی گئیں، بتائی گئیں کہ اس کھیل کا آغاز کس صدی میں ہوا، کس ملک سے ہوا، اور آہستہ آہستہ کن ممالک میں یہ آگے بڑھتا رہا اور کس طرح ترقی کرتا رہا۔ سبق کے الفاظ میں نے آپ کو تحریر کروا دیے گئے تھے، جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو صفحہ نمبر 53 سے شروع کرتے ہیں، یعنی پیج نمبر 53 سے اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 53 سے۔ اس سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ہاکی کا کھیل 17ویں صدی کے اختتام اور 18ویں صدی کی ابتدا سے ایران سے شروع ہوا تھا، اور 18ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر میں اسے متعارف کروایا گیا، اور باقی اہم معلومات بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ صفحہ نمبر 53 کے دوسرے پیراگراف سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ گول کیپر، لیفٹ فل بیک، رائٹ فل بیک، رائٹ ہاف، سینٹر ہاف، لیفٹ ہاف، رائٹ آؤٹ، رائٹ ان، سینٹر فارورڈ، لیفٹ آؤٹ اور لیفٹ ان کی پوزیشن۔ یہ مختلف مقامات کے نام ہوتے ہیں اس گراؤنڈ میں ہاکی کے کھیل سے متعلق، جہاں پہ رہ کے ہر کھلاڑی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ ہاکی کا میدان 55 بائی 100 فٹ کے 2 برابر حصوں میں منقسم ہوتا ہے، یعنی کہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی 55 فٹ اور 100 فٹ کے۔ پورے کھیل میں 35 منٹ کے 2 دورانیے ہوتے ہیں، یعنی فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف۔ ہر دورانیے میں 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، جو کھیل کے شروع میں طے کر لیا جاتا ہے۔ کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو، یعنی کہ جو گول کی جو جہاں پہ گول کرتی ہے مخالف ٹیم آگے، اس کی حفاظت کے لیے جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے گول کیپر، صرف اس کو ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ باندھنے، ہاتھوں میں دستانے پہننے اور سر پر ہیلمٹ پہننے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ڈریس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ باقی جو 10 کھلاڑی ہیں وہ تمام چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ کھیل کے لیے جو ہاکی استعمال کی جاتی ہے وہ 18 سے 21 اونس وزنی ہوتی ہے۔ ہاکی کی گیند سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ پاکستان نے ہاکی کے کئی نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے۔ نامور کا مطلب مشہور، جن کی فہرست طویل ہے، یعنی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ان میں سے چند کھلاڑی جن کو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت ملی وہ نصیر بندہ، عاطف حمیدی، منیر ڈار، اصلاح الدین، منور الزماں، منظور جونیئر، رشید جونیئر، سلیم شیروانی، سمیع اللہ، شہناز شیخ، اختر رسول اور حسن سردار ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہاکی کے بہت ہی مقبول اور مشہور کھلاڑی گزرے ہیں، یہ ان کے نام تھے۔ پاکستان ہاکی کے اسٹائل کو ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے، جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر برق رفتاری سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے پاکستانی کھلاڑیوں کھیلنے کا، جس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے۔ ہاکی کا کھیل پوری دنیا میں مقبول ہے، یعنی کہ مشہور ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کے علاوہ یہ بھارت کا بھی قومی کھیل ہے، یعنی ہندوستان کا بھی یہ قومی کھیل ہے ہاکی۔ اس کے علاوہ یہ کھیل ملائیشیا، چین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ،
جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، فرانس، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ ہاکی کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اولمپکس، چیمپئنز ٹرافی، ورلڈ کپ ہوتے ہیں جن میں تمام مذکورہ بالا ممالک کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ٹورنامنٹ کھیلوں کے مقابلے کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف ٹیمیں شریک ہوتی ہیں۔ ہمارے وطن پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہاکی کے علاوہ دیگر کھیلوں کا بہترین سامان سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بنتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وطن عزیز ہاکی کے کھیل میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر کے نام کمائے، آمین۔ یہ ہمارے قومی کھیل سے متعلق، ہماری مشہور ٹیموں سے متعلق، افراد سے متعلق سمجھایا گیا اور ہاکی کے کھیل کی اہم معلومات اس میں ہمیں حاصل ہوئی۔ اور جس طرح ہر سبق کے بعد ایک اختتامی طور پہ ایک جائزہ لیا جاتا ہے، مشق دی جاتی ہے، اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس طرح اس سبق کے اختتام پر بھی مشق ہے، اس مشق کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو جوابات کو تحریر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو پہلے سوال دیکھیں کہ پہلے سوال کا الف ہے کہ ہاکی کا کھیل کب شروع ہوا۔ دوسرا ہے ہاکی کا کھیل کہاں سے بر صغیر میں آیا۔ تیسرا، اولمپکس میں سب سے پہلے ہاکی کا طلائی تمغہ کس ملک نے جیتا، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کس سال میں تشکیل دی گئی۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے کس سال میں پہلا اولمپکس طلائی تمغہ حاصل کیا، اور اس کے بعد سوال ہے کہ ہاکی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور آخری سوال کہ ہاکی کے چند مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بتائیے۔ اس طرح یہ 7 سوالات یہاں پہ پوچھے گئے جن کے جواب انتہائی آسان ہیں، کہ ہم کچھ جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی 3 سوالات کے جوابات بورڈ پہ تحریر ہیں۔ جیسے سوال الف تھا کہ ہاکی کا کھیل کب شروع ہوا، تو اس کا جواب بورڈ پہ اس طرح تحریر ہے کہ ہاکی کا کھیل 17ویں صدی کے اختتام، یعنی جب 17ویں صدی ختم ہو رہی تھی، اور 18ویں صدی کی ابتدا سے ایران میں شروع ہوا۔ ہاکی کا کھیل 17ویں صدی کے اختتام اور 18ویں صدی کی ابتدا سے ایران میں شروع ہوا، یہ الف کا جواب ہے۔ سوال بے تھا کہ ہاکی کا کھیل کہاں سے بر صغیر میں آیا۔ ہاکی کا کھیل کہاں سے بر صغیر میں آیا، اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ ہاکی کا کھیل ایران سے شروع ہوا، ایران سے یہ کھیل یورپ پہنچا، اور پھر فرانس سے ہوتا ہوا انگلستان پہنچا، اور پھر 18ویں صدی کے آغاز میں انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کروایا۔ ہاکی کا کھیل ایران سے شروع ہوا، ایران سے یہ کھیل یورپ پہنچا، اور پھر فرانس سے ہوتا ہوا انگلستان پہنچا، اور پھر 18ویں صدی کے آغاز میں انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کروایا، یہ بے کا جواب۔ جیم ہے اس کا تیسرا کہ اولمپکس میں سب سے پہلے ہاکی کا طلائی تمغہ کس ملک نے جیتا۔ ہاکی کے کھیل میں اولمپکس میں جو مقابلے ہوئے تو سب سے پہلا سونے کا سکہ کس ملک نے جیتا تھا، اس کا جواب بھی موجود ہے کہ ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا، جس کا سب سے پہلا طلائی تمغہ برطانیہ نے جیتا۔ تو یہ ابتدائی 3 سوالوں کے جوابات بورڈ پہ تحریر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سوال الف بے جیم کے جوابات تحریر کریں۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری، سبق ہاکی کے سوال الف تا جیم یعنی الف بے جیم کے جوابات تحریر کریں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرے سوالات جوابات کو دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.